ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الضوائر عليهم دائرة الصوت والله سميع عليم. ومن الأعراب، اور بعضے ایسے ہیں یہ بھی گنوار، من یتخذو جو ٹھہراتے ہیں، ما ینفق جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مغرمن چٹی تاوان. سورہ فرقان میں بھی آیا ہے یہ لفظ، ان عذابہا کان غرا، اور کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ. ان عذابہا کان غراما، اور اللہ وہ عذاب تو ایسا ہے جیسے تاوان کسی کے سر پہ پڑ جاتا ہے، چٹی کسی کو ادا کرنی پڑ جاتی. چٹی سمجھتے ہیں؟ نہیں، چٹی کہتے ہیں اصل میں اس رقم کو جو بادشاہ وقت یا حاکم جبرن کسی کے ذمے لگا دے اور وہ اسے وصول کرنے پر پوری قدرت رکھتا. یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیا چیز. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں مغرمن، اتنے بخیل ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے مغرم چٹی تاوان سمجھتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ بچے، کسی طرح یہ نہ ہو. ایسے انفاق جو ہے نا بالعموم قرآن خیر کے لیے استعمال کرتا ہے، وگرنہ تو اسراف کا لفظ لایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ کہا کہ ما ینفق کو جو کچھ خرچ کرتے ہیں یعنی خیر کے لیے. اس وجہ سے جیسے قتال بولتے ہیں تو مراد کبھی کبھی جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر فرمایا کہ زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز میں جو یہ پیسہ ان کا خرچ ہوتا ہے یہ منافق اسے اپنے بخل کی وجہ سے تاوان سمجھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت میں جو مال خرچ ہوتا ہے، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کا دینا، جتنی جگہ پہ شریعت نے کہا اپنے مال کو خرچ کرو، ان جگہوں پہ مال خرچ کرتے ہوئے اگر تنگی محسوس ہو دل میں تو یہ نفاق کی علامت ہے. یہ قرآن نے کہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ایسے گنوار ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ينفقو اللہ کی راہ میں. ہم اسے اس لیے اللہ کی راہ قرار دے رہے ہیں کہ قرآن نے انفاق کو عام طور پر اچھے معنی میں استعمال کیے اس وجہ سے، وگرنہ یہاں پہ لفظ ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ غلط چیز پہ خرچ ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اسے اسراف سے تعبیر کرتا کہ مال کو ضائع کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کہیں اور اپنے مال کو خرچ کرتے تو پھر تو خوشی سے کرتے، کیونکہ کفر ہے نا، نفاق ہے. اللہ ہی کی راہ ایسی نظر آتی ہے جہاں شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، دل ان کا تنگ ہوتا ہے. اور یہ نمونہ، یہ بخل کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ لوگ اس پہ تنگ دل ہوتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ دل کی تنگی نہ رکھے. ان منافقوں کی ایک چیز جسم کے متعلق آئی تھی، یہاں مال کے متعلق آئی. جسم کے متعلق فرمایا تھا نا اللہ تعالی نے، کیا چیز؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ بہم کو سالہ بڑی سستی سے ایسے منہ لٹکائے جیسے پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے، نماز پڑھنی پڑ گئی تو عذاب آ گیا. وہاں جسم کی بات تھی، یہاں یہ مال کی بات آ گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح جیسے تاوان بھرنا پڑ جائے کسی کو. تو معلوم ہوا کہ نماز اور اللہ کے راستے میں انفاق جتنا بھی خرچ کرنا ہے خوشی سے کرے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. ممکن ہے میرے پیسے کہیں اور صرف ہو جاتے، خدا نے احسان کیا. وَيَتَرَبَّصُوا، اور تیسرا جرم اب ان کا دیکھیے، ایک تو مال کا خرچ نہ کرنا، اور دوسری بات ارشاد فرما دی کہ ان کا جرم دیکھو وَيَتَرَبَّصُوا، اور طاق میں بیٹھے رہتے ہیں بکم تمہارے لیے الدوائر، زمانے کی گردشیں. دائرہ جو ہے نا، دائرہ عرب اس مصیبت کو کہتے تھے جس سے آدمی باہر نہ نکل سکے، کیونکہ دائرہ ہوتا ہے گول، تو اس پہ اگر کوئی چلتا رہے گا تو کہاں سے باہر نکلے گا؟ کولو کا بیل ہو گیا. ایسے ہی
دائرہ عرب اس مصیبت کو کہتے تھے جس سے کوئی باہر نہ نکل سکے، دوائر اس کی جمع ہے. یہ کہتے ہیں دوسری بات کہ یہ تربص بکم الدوائر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں طاقتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت پڑے، کسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچے، کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی بات علیہ باللہ ہو جائے. علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا علیہم، انہی پر آئے گردش ان کی بری. یہ جن برے دنوں کا انتظار صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کر رہے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر خود ہی آئے. یہ کم کا لفظ جو ہے یتربص بکم، یہ کم جمع کا صیغہ ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مراد ہوئے، ان کے لیے برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے علیہم دائرۃ السوء، اور برے دن خود ہی یہ مبتلا ہو، اور مبتلا تو ہوئے ہی کیونکہ حسد جو تھا، اور اسی طرح جلتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی ترقی دن بدن ہو رہی تھی، حدود پھیل رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اسلامی مملکت کی حدود، پھر فتح مکہ، اور اب جا کر رومیوں سے ٹکر لینا جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے یہ مسلمان ٹکر لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ بھی بڑا کمال تھا. وہ جو چیز علامہ اقبال نے کہی ہے نا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بھی تو ایک کمال تھا کہ جماعت جو چند ہزار افراد تھے کس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اور کیسے اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، اور جو برے دن کا مسلمانوں کے لیے انتظار کرتے ہیں ان پر پڑیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. انہیں تکلیف ہوتی ہے مال خرچ کرنے سے، اور اللہ سننے والا ہے. جو بھی انسان باتیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، علیم اور علم والا ہے، اسے سب پتا ہے کہ کس کس کی کیا نیت. یہ جو کبھی کبھی شرعی مصارف میں اللہ کے لیے خرچ کرنے میں فرض کر لو کبھی تنگی محسوس ہونا، تو اس کا حل کرنا چاہیے. اور اس کا حل یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے مال کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. بس آسان بات. یہ جو مال کی محبت سے جتنی بھی خرابیاں آدمی میں پیدا ہوتی ہیں، اور مال کے ہونے کی وجہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا انسان سے، ان سب کا حل یہ ہے کہ یہ مراقبہ کیا کرے. مراقبے کا مطلب یہ کہ یہ سوچتا رہے کہ اس مال کا میں مالک نہیں ہوں. بس مہینے کے آخر پہ جو تنخواہ ملتی ہے، یہاں تو ہفتے میں مل جاتی ہے نا، یہی سسٹم ہے. میں اس مال کا مالک نہیں، مالک اللہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے کیشیئر رکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں یہ پیسے دینے ہیں، متولی ہوں اس کا، اور اس مال کا مالک نہیں ہوں، امین ہوں. امانت دی ہے اللہ نے، یہ میں نے خرچ کرنی ہے اللہ کے کہے کے مطابق. اور زندگی کی شام یہ 40 سال کے بعد ہوگی، 20 سال کے بعد ہوگی. جو ہی پہنچوں گا سارے کا سارا حساب مجھے ایک ایک پائی کا دینا پڑے گا. بس اب یہ آدمی سوچتا رہے، مال کبھی خراب بھی نہیں ہوتا اور آدمی بھی نہیں بہتتا، خرچ کرتا رہتا ہے. پتہ ہے میرا کون سا اپنا ہے، یہ انہوں نے دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ وہاں خرچ کروں جہاں وہ چاہتے ہیں، اور اگر گڑبڑ کروں گا پٹائی ہو جائے گی. حساب کریں گے اور پوچھیں گے کہاں گیا اتنا پیسہ، تو میں کہاں سے لا کے دوں گا. یہ چیز، اس سے مال کی محبت سے جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں سب کا علاج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ.